آج ہم صدقے کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں اور مذہبی اسکالر نعمان علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نعمان صاحب، یہ کہا جاتا ہے کہ صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، کیا حقیقت ہے اس کی اور کیا کہتا ہے ہمارا دین اس حوالے سے؟ اصل میں اس کا ایک بنیادی قاعدہ قرآن میں ہے جس کا اسپیسیفکلی صدقے کے بارے میں نہیں، تمام اچھے اعمال کے بارے میں، اور اچھے اعمال میں سے بہترین عمل جو ہے وہ صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الحسنات یذھبن السیئات، جو اچھے اعمال ہیں وہ برائیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اور برائیاں دو طرح کی یہاں پہ اشارہ لیا گیا ہے علماء کے نزدیک۔ ایک اشارہ ہے کہ اچھائیوں کے ذریعے سے ہمارے برے اعمال مٹائے جاتے ہیں، اور دوسری طرف ہے کہ جو بری چیزیں ہماری طرف آ رہی تھیں وہ بھی ہٹ جاتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کے ذریعے سے ہمارا دفاع بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ بھی فرمایا ہے کہ یرسل علیکم حفظا، وہ تمہارے اوپر فرشتے بھیجتا ہے وہ جو تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن اس سب فائدے کو حاصل کرنے کے لیے صدقے کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے، اور اس میں صرف یہ ایک کنڈیشن نہیں ہے کہ آپ کا مال حلال طریقے سے کمایا گیا ہو اور پھر آپ نے اس پر صدقہ دیا ہو۔ اس میں اور بھی کچھ کنڈیشنز ہیں جس کا سورۃ البقرہ میں اس پیسج میں اس پورے سیکشن میں بہت تفصیل سے ذکر کیا گیا۔ اس میں کچھ باتیں میں چاہتا ہوں کہ ان کچھ جو لمحے ہمارے پاس اکٹھے ہیں ان میں وہ آپ کے سامنے میں رکھ دوں۔ پہلی چیز ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، کہ اپنے صدقے کو ضائع نہ کر دیا کرو۔ کیسے نہ، یعنی آپ نے صدقہ دیا اور اللہ کے نزدیک وہ کسی کام کا نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا بھائی؟ اور یہ نہیں کہ آپ کی ایک تو واضح ہے کہ آپ نے غلط نیت سے دیا، رئاء الناس یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ نے دیا کہ لوگ کہیں میرے بارے میں کہ اس نے تو بڑا دیا، ماشاءاللہ دیکھیں کتنا سخی ہے، کتنا ماشاءاللہ ڈونیٹ کیا اس نے۔ اس نیت سے دیا ہے، اور اس میں تھوڑا سا بھی ایک اس کا ایلیمنٹ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ کوئی مجھے اپریشیٹ کرے، تو وہ گیا صدقہ ضائع کیا۔ لیکن ایک اور لفظ وہاں استعمال ہوا ہے بالمنی۔ من کا لفظ ہوتا ہے احسان جتلانا، یعنی آپ نے دیا کسی کی مدد، آپ نے اپنے کسی کزن کی مدد کی، کسی ہمسائے کی مدد کی، اچھا بعد میں جا کر 2 سال بعد آپ کا اس سے کوئی کانفلکٹ ہوا، کوئی جھگڑا ہوا، تو آپ باتوں میں کہہ دیں ہاں پتہ نہیں کیوں میں نے تمہاری مدد کی تھی، مجھے پتا ہوتا تم ایسے نکلو گے، میں تمہیں 1 ٹکا نہ دیتا، یعنی آپ وہ پہلا والا احسان باتوں میں اس کے منہ پہ تھپڑ کی طرح آپ مار رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، وہ جو صدقہ آپ نے دیا تھا جو آپ کے لیے آخرت میں انتظار کر رہا تھا، وہ اب آپ کا انتظار نہیں کر رہا، وہ ضائع ہو چکا ہے۔ ایک دفعہ آپ نے کسی کی مدد کی، یا آپ نے کوئی فائنینشیل مدد کی، یا آپ نے کوئی فزیکلی کوئی مدد کی، کسی کے کاغذات فل کرنے میں آپ نے کوئی مدد کی، کسی کو اپلیکیشن فائل کرنے میں مدد کی، کسی بھی طرح کی آپ نے کوئی مدد کی، اس کا ذکر دوبارہ کرنا اور اس کا احسان جتلانا کسی کے سامنے، کسی اور غیر کے سامنے، بھائی ان کا نہ پوچھو، ان کے تو یہ میں نے بہت کچھ کیا ہے، اگر آپ نے بس یہ ذکر کر دیا وہ صدقہ گیا۔ اور یہ بہت اہم سینسیٹیو چیز ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم صدقات کے جو قواعد ہیں ان کا صحیح طرح سے لحاظ کریں۔ تو یہ پہلی بات تھی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، وہ چیزیں نہ دیا کرو جو تمہارے نزدیک خبیث یعنی غلیظ ہیں یا کم تر ہیں، یعنی جو تم اپنے لیے خوش پسند کرتے ہو وہی دیا کرو۔ دیکھیں آپ نے عید آ رہی ہے، لوگ عید کے لیے شاپنگ کریں گے، اپنے بچوں کے لیے اچھے کپڑے لیں گے، اور پھر کپڑے جو بانٹیں گے، یعنی محلے میں فقراء ہیں یا کوئی یتیم ہے یا کوئی ایسے بچے وغیرہ، ان کو کچھ کپڑے دینے، یتیم خانے کو دینے، تو وہ جو یوزڈ کپڑے ہیں وہ ان کو دیں گے۔ اگر آپ کو کوئی یوز کپڑے دے رہا ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان تغمضوا فیہ، تم آنکھیں میچ کے بھی لیتے، تم سے دیکھا نہ جاتا کہ مجھے دیا کیا جا رہا ہے۔ تو میں تو کہتا ہوں اگر آپ نے واقعی اس آیت پر اور قرآن پر عمل کرنا ہے اور اس صدقے کو اپنے لیے مصیبتوں کو دور کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اچھائی تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم وہ خرچ نہ کرو جس چیز سے تمہیں خود محبت ہے۔ تو جو کھانا مجھے کھانے کا شوق ہے وہ میں کھلواؤں کسی کو، جیسے کپڑے مجھے اپنے لیے لینے کا شوق ہے وہ میں کسی کے لیے لوں، جس طرح کے تحفے مجھے اچھے لگتے ہیں وہ تحفے میں، اور میں اپنے بچوں کو یہ ٹریننگ دوں کہ وہ اگر میں نے ان کو جا کے کوئی کھلونا لے کے دینا ہے، کوئی چیز لے کے دینی ہے، تو یہ بھی ساتھ اچھا یہ والے جو ہے نا یہ ہم اللہ کو دیں گے، یہ بھی نہیں کہ ہم کسی یتیم کو دیں گے، کسی یتیم پہ احسان کر رہے ہیں، نہیں، آپ اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہو۔ یہاں تک کہ صحابہ تو جب صدقہ دیا کرتے تھے تو صدقے پہ وہ عطر لگا کے، پرفیوم لگا کے دیا کرتے تھے کہ میرے رب کو جا رہا ہے۔ ان کو ایک بات سمجھ میں آتی تھی کہ میں اصل میں میرے سامنے جو ضرورت مند ہے نا، میں اس پر احسان نہیں کر رہا، وہ مجھ پر احسان کر رہا ہے،
اللہ تعالیٰ نے اس کو میری مغفرت کا ذریعہ بنایا ہے، اس کو میری برائیوں کو مجھ سے دور کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، میرے دفاع کا ذریعہ بنایا ہے، اور اس کو میرے لیے میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ڈپازٹ رکھا ہے یہ مجھے واپس مل جائے گا. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ یوفیٰ الیکم وانتم لا تظلمون. جو بھی اچھا تم نے خرچ کیا تمہیں واپس دے دیا جائے گا، اور تم سے کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی تم سے کوئی کمی نہیں لی جائے گی کہ میں نے کچھ دیا اور مجھے واپس نہیں ملا. بے شک. اسی طرح ایک اور جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی نواز صاحب، یہاں میں چاہ رہا تھا کہ میں ایک سوال آپ سے ضرور کر دوں، کیونکہ جو مومنٹم ہے نا ہماری گفتگو کا وہ اسی جانب اس سوال کی طرف بڑھ رہا ہے کہ ایک تو ہم جو بھی دیں دیگر لوگوں کو وہی دیں جو ہم اپنے لیے استعمال کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریاکاری کتنی زیادہ عام ہو گئی ہے، دکھاوا کتنا عام ہو گیا. ہم کسی غریب کو کچھ دیتے ہیں تو اس کے ساتھ تصویر کھنچوا کے اور 5 لوگوں کا اس میں شامل ہونا اور نیچے بڑا بڑا کیپشن لکھنا بڑا ضروری ہم سمجھتے ہیں. میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی ذرا بتائیے کہ اس طریقے کا دکھاوا اگر ہم کر رہے ہیں تو وہ صدقہ ہمارے کسی کام آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ دیکھیے اس میں بھی نا 2 ایلیمنٹس ہیں. قرآن جو ہے وہ بہت پریکٹیکل ہے. قرآن بلیک اینڈ وائٹ میں کبھی بات نہیں کرتا. قرآن اصل میں سارے اینگلز کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے کے بعد ہمیں اپنی اس نے حکمت دی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر کھلے عام دو گے تو اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، اور اگر تم خفیہ طریقے سے دو گے اور فقراء کو بانٹ دو گے، یعنی ایک ہاتھ سے دیا دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے. یا اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی تمہارے لیے صحیح ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے کے اوپر ترجیح نہیں دی. اس کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ انسان کی نیت پر ہے. اگر یہاں کوئی بینر کسی نے لگا دیا، تصویر لگا دی، پوسٹ کر دیا اور ساتھ میں انکریج کیا کہ آپ بھی دیجئے، ٹھیک ہے، اگر اس کا مقصد یہ تھا، اور مقصد میں کیا ہے؟ نیت ہوتی ہے نا. تو میں تو کسی کی نیت جج کر نہیں سکتا. میں تو یہ نہیں کہہ سکتا اس نے یہ تصویر اس لیے لگائی ہے کہ اپنے آپ کو پاپولر بنانا چاہ رہا ہے، بڑا دکھاوا کرنا چاہ رہا ہے کہ بھئی میں نے یتیموں کو کے ساتھ یہ کیا وہ کیا. ہو سکتا ہے کہ اس نے بس یہی کیا اور آگے کچھ نہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر وہ کہہ رہا ہے میں بچوں کے ساتھ ہوں، بڑے پیارے بچے ہیں، میں نے جو کر سکتا تھا تو میں نے کیا ہے، آپ بھی کیجئے، تو یہ ایک انکریجمنٹ ہو جاتی ہے. جس طرح اگر کبھی میں کسی فنڈ ریزر پہ جاتا ہوں اور وہ فنڈ ریزنگ کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں پہ کسی ریلیف ورک ہو جائے، کوئی سیرین ریفیوجیز کا، کبھی کسی کرائسس کا، کسی سیلاب وغیرہ کا کچھ ہو رہا ہے، کسی ملک میں کہیں پہ ہو رہا ہے، تو وہ کوئی کھڑا ہو کے ہاتھ کو کہتا ہے کہ کوئی 10,000 کون دے گا یا 5,000 کون دے گا، رائٹ، اور کوئی کھڑا ہاتھ نہیں کر رہا. تو کوئی ایک اگر کھڑا کر دے، وہ تو چپکے سے بھی دے سکتے ہیں، لیکن اگر ایک کو کھڑا کر دے تو کسی اور کو انکریجمنٹ ہو جائے، اچھا وہ کر رہا ہے میں بھی کر دوں. تو یہ ہوتا ہے تنافس. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. ان چیز میں کمپیٹ کیا کرو کیونکہ یہ جنت کے لیے کمپٹیشن ہے. لیکن اس میں ساری بات جو شروع میں کہی ہے نا رعاء الناس، اگر آپ کی نیت دکھاوے کی ہے تو پھر یہ سب بیکار ہے. لیکن اگر آپ کی نیت دوسروں کو انکریج کرنے کی ہے تو ویل اینڈ گڈ. اگر آپ کا اپنا آپ کی قوت ارادہ اتنی پکی ہے کہ آپ ہلتے نہیں ہیں نا، آپ کے اندر یہ خیال نہیں آتا کہ اس سے میری پاپولیرٹی بن رہی ہے، اس سے میرے لوگوں کا میرے بارے میں اچھا خیال آئے گا، یہ چیز آپ کے اندر نہیں ہے، تو پھر آپ کھلے عام دھی کے نشر کریں. اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم تو آپ کو کھلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک دن اللہ تعالیٰ کا مبارک چہرہ دیکھنے کے لیے. آپ سے ہمیں نہ کوئی جزا چاہیے نہ کوئی شکر چاہیے. ہمیں آپ سے کوئی ایجنڈا واپس نہیں چاہیے. ہمارا مقصد یہ نہیں کہ آپ کے ساتھ ایک فوٹو لے کے ہماری فیس بک فالوئنگ بڑھ جائے گی، یا ہماری آرگنائزیشن کی گروتھ ہوگی، یا ہماری پاپولیرٹی بڑھے گی. ہمارا مقصد بس یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے آپ کو دیا ہے، اور کسی چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کے لیے نا سائیکولوجیکلی میں نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے تھوڑا سا بھی دکھاوا وہ ہینڈل نہیں کر سکتے. کچھ لوگ میرے پاس آتے ہیں کہتے ہیں میں مسجد میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میرے پاس سے لوگ گزریں گے تو سوچیں گے میں کتنا اچھا ہوں، اس لیے میں مسجد میں نہیں آتا. میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کی اتنی کمزور سائیکالوجی ہے اور آپ اتنا دوسروں کے بارے میں سوچتے رہتے ہو تو ٹھیک ہے، آپ گھر میں ہی پڑھو، پھر نیت تو آپ کی پاک رہے گی. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو پاپولیرٹی کا شوق نہیں ہے، دکھاوے کا شوق نہیں ہے، وہ کرتے ہیں اور وہ پاپولر بھی ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ دروازہ کھولا ہے. اور نعمان صاحب یہ وہی والی بات ہے نا کہ دلوں کا حال، نیتوں کا حال تو اللہ جاننے والا ہے.
بہت خوبصورت گفتگو، لیکن ایک بار پھر وقت جو ہے وہ حائل ہو چکا ہے اس گفتگو میں. آپ کا شکریہ ہم کریں گے نعمان صاحب، بہت شکریہ ایک بار پھر آپ تشریف اور صدقے کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی.